والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني القرشي العرشي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين فأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المتين وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات نعرہ تکبیر خوبصورت اشعار پر آپ بول رہے تھے تو میرا دل بڑا ہو گیا اور حوصلہ بڑھ گیا کہ انشاءاللہ یہ لفظوں میں بولنے والے لوگ موجود ہیں اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کا میری گفتگو میں میرے لفظوں پر بولنا جو ہے وہ بہت بڑے بڑے الفاظ نہ بھی ہوں تو لاہور سے یہاں تک سفر کر کے ایک مسافر آیا ہے تو آپ اگر حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو میں شکر گزار ہوں گا میرے ستاروں کا جواب دیں آپ کا موڈ اور مزاج دیکھتے ہوئے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدا کے یہ سارے اہتمام معرفت آل محمد کے لیے ہے کوئی موضوع آپ شروع کر لیں ہر موضوع دروازہ ہے جو کھلتا ہے فضائل آل محمد پہ یہ جو ہوتا ہے ہم خطبہ کا کہ جی یہ ٹاپک میں لے رہا ہوں بات علی کی عظمت پہ ختم ہوتی ہے اللہ کا اہتمام دیکھیں کہ اللہ نے بسم اللہ میں نام اپنا رکھا نقطے میں ان کو رکھ دیا بسم اللہ میں نام اپنا رکھا نقطے میں ان کو رکھ دیا نماز اللہ کی ہے درود ان کے لیے ہے نماز اللہ کی ہے درود ان کے لیے ہے رمضان نام اللہ کا ہے لیلۃ القدر ان کے لیے ہے کعبہ گھر اپنے لیے بنوایا ہر کوئی اپنے لیے گھر بنواتا ہے کعبہ گھر اپنے لیے بنوایا دیوار میں در ان کے لیے ہے شب معراج نبی کو مہمان اپنا بنایا لہجہ ان کا سنا انشاءاللہ بات بن جائے گی میں آپ کو عرض کروں کہ مولا امیر کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ کے بعد آپ چار دفعہ کائنات میں افضل ترین ہیں عزتوں کے مالک رفتوں کے مالک عظمتوں کے مالک مولا کائنات میں آپ معصومین کے بعد افضل ترین کون ہے یعنی اللہ کے بعد آپ سے نیچے لیکن باقی سارے کائنات سے مخلوقات سے افضل ترین کون ہے آپ نے فرمایا عالم ذرا سر اٹھائیے گا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مولا اللہ کے بعد آپ چہاردہ معصومین کائنات میں افضل ترین ہیں آپ کے بعد کائنات میں افضل ترین کون ہے میرے شہنشاہ نے فرمایا عالم وہ کہتا مولا آپ کا دشمن آپ معصومین کا دشمن مخالف کائنات میں ذلیل ترین ہے اس کے بعد کائنات میں ذلیل ترین کون ہے علی نے فرمایا عالم نوجوانوں کا حیران ہونا تو بنتا ہے لیکن دوسروں کی تو سمجھے آپ جیے میں پھر پلٹ کے کہتا ہوں فرمان میرے مولا کا ہے علی فرما رہے ہیں کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ چار معصومین کائنات میں اللہ کے بعد افضل ترین ہے آپ کے بعد افضل ترین کون ہے فرمایا عالم کہتا ہے آپ کا دشمن آپ کا قاتل آپ کا مخالف تو
ذلیل ترین ہے. اس کے بعد کائنات میں ذلیل ترین کون ہے؟ فرمایا عالم. کہتا مولا افضل ترین بھی عالم، ذلیل ترین بھی عالم. فرمایا ہاں، جو مخلوق کو ہماری ولایت کے دروازے تک لے آئے وہ افضل ترین ہے، اور جو ہم سے دور کرتے وہی تو ذلیل ترین. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سلامت رہیں. میں قرآن پاک کی معروف مشہور 3 آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کان پک گئے شرک کے فتووں پر. تو میں نے کہا آپ کو مختلف حوالوں سے ٹیکسلا یاد ہے، اور ہم نے بچپن سے جب ہوش والی اس نام کو ایک نام کے ساتھ سنا ہے، اور وہ قبلہ علامہ بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا. تو میرے لحاظ سے میں ایک عظیم جگہ پر حاضر ہوا ہوں اس نسبت سے، اور بھی بڑی اعلیٰ نسبتیں ہوں گی، لیکن ایک نسبت یہ جو ہے یہ بھی قابل فخر بات ہے. تو سامعین محترم، اس لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ شرک کے فتوے اور شرک کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے بہت سن لی. تو آئیے قرآن کی 3 آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں باتیں تو بہت سی آپ سے کرنی ہے، اور آپ سے کچھ پوچھنا بھی ہے مجھے. لاہور کا رہنے والا، لاہور میں یشرف پڑھ رہا تھا، لاہور میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، اور ٹیلی ویژن پر آپ سب نے دیکھا. باخبر زندہ لوگوں سے میری بات ہے کہ 14 اگست کو 5 محرم تھا. یعنی 14 اور 5 کا کمبینیشن بھی کئی مدتوں بعد ہوتا ہے. 14 اگست کو 5 محرم تھا. ساری باتیں ہم شیعوں سے پوچھی جاتی ہیں. ماتم کہاں لکھا ہے، یہ کرا کہاں لکھا ہے، یہ پٹکا کہاں لکھا ہے، زنجیرزنی کہاں لکھی ہے. اور کمالیے کی بات آگے ہو رہی تھی، ہم ڈرائیو روم میں بیٹھے تھے تو قاری جان محمد صاحب سے کسی نے کہا تھا جی اے قرآن جو چھریاں کڈو. تو وہ پنجابی بندے تھے، کہنے لگے قرآن کہاں بندہ ہے تے چھریاں لوہے دیاں نے تے پوت میں کتھوں کڈا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چلو چھریاں نکال ہی دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے دکھایا کہ حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے کیسے چھریاں. میں ان کا نام لے کے بات کر رہا ہوں ان کی بلندی درجات کے لیے. انہوں نے کہا پوت وہاں بھی دینے ہیں. تو عزیزان محترم، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ شرک کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. تو چلو ایک بات تو ہم بھی کر لیں، ہم سے بھی لوگ بہت کچھ پوچھتے ہیں. تو ایک بات پاکستانیوں سے، لاہور والوں سے میں نے پوچھی ہے، بات لاہور کی ہے اور لاہور والوں سے پوچھی ہے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا چلو کوئی یہاں کا بندہ ہی لاہور کی بات کا مجھے جواب دے دے. تو 14 اگست کو 5 محرم تھا. یہ کالے کپڑے والے تو 5 محرم سے 14 اگست کو یہ کالے کپڑے والے تو ماتم میں تھے، مجلس میں تھے، جلوس میں تھے، پرسے میں تھے. یہ شیعہ کافر تو مجلس میں تھے. ان پکے مسلمانوں کا فرقہ کیا تھا جو مینار پاکستان میں کو بخاری شریف سے روایت کر رہا ہوں تو مجھے حوالہ دینا پڑے. بھائی یہ پردے میں بیٹھی میری بیٹیاں بہنیں، یہ تو 5 محرم کو بی بی زینب کی چادر کو رو رہی تھی. یہ ماتم میں تھی، پرسے میں تھی. اس ٹک ٹاکر کا فرقہ کیا تھا؟ تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ماتھے میں بہت کچھ لکھ دیا جاتا ہے. شرک کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. چلو قرآن سے 3 آیتیں پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں، اور آیتیں وہ جو آپ کے ہونٹوں پر آپ کے ذہنوں میں ہیں. معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب دیکھنا اللہ لا شریک کہاں کہاں کسے کسے شریک کر رہا. اب کوئی مشرک کا فتویٰ جاری کرے، کیونکہ بات بندے کی نہیں خدا کی ہے. اللہ نے جب آیت درود میں، فعل درود میں، امر درود میں
اپنے ساتھ دو کو شریک کیا، ایک ملائکہ ایک ایمان والے. 2 دن آتے، میں اتنی دیر مجمع کو نہیں سلو ہونے دیتا، لیکن میں ضروری کوئی پیغام ہے جو آج دینے کے لیے آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اور ملائکہ. اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ درود میں شریک ہو جاؤ. بھئی 2 شریک ہوئے، یہاں نہیں رکتا اور آگے بڑھتا ہوں. اطاعت اور سماعت فرمائیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کہتا ہے اطاعت کرو میری، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. اب یا پھر اللہ لا شریک جو کو شریک کر رہا ہے. میں سادگی سے کچھ پہنچا رہا ہوں. بھئی میں کوئی وضاحت نہیں کرتا ان آیتوں کی، کیونکہ میں نے اور آپ نے بچپن سے ان آیتوں پر ہم نے علماء سے شرح سنے. میں کچھ نہیں کہتا. ایک آیت اور پڑھتا ہوں جو میں نے صلی اللہ علیہ کلام میں پیش کی ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ کہتا میں ولی ہوں. بھئی اللہ کہتا میں ولی ہوں. یہ جو ولی ہے اس کا ڈیزگنیشن، اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب کیا ہے؟ وہ جو منصب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منصب ہے ولایت. یہ ہے میرا موضوع. یہ جو 20-25 منٹ میں عرض کرنا کچھ ہے. اللہ کہہ رہے کہ میں ولی ہوں. ولایت اس کا منصب ہے. ولایت ہے کیا؟ بھئی انگلش میں چھوٹا سا لفظ بول دوں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ولایت کے میننگ انگلش میں ہے گورننس، حکومت، سسٹم چلانا. اللہ ولی ہے. کیا پاکستان کا ولی ہے؟ بھئی اللہ تو 18,000 مخلوقات نہیں، 18,000 عالمین نہیں. عالمین بنتے اور مٹتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے عالمین ہیں. تو اللہ ولی ہے. میں اگر پہنچا سکا بات تو میں کوشش کروں گا. اللہ ولی ہے اور منصب ہے ولایت. ولایت کہتے ہیں حکومت کو، سارے سسٹم اور نظام کو چلانے کو. یعنی ہر ایک تک غذا پہنچانی ہے، ہر ایک تک رزق پہنچانا ہے، ہر ایک تک سہولت پہنچانی ہے. یہ منصب ولایت ہے. زندگی دینی ہے، موت دینی ہے، نعمتیں پہنچانی ہے، اولاد دینی ہے، یہ پورا سسٹم چلانا ہے. اسے کہتے ہیں ولایت. اللہ کہتا ہے یہ جو سسٹم چلانا ہے ولایت کا، اس میں نہیں، اس میں میرے ساتھ پھر 2 شریک ہے. وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ. بھئی اللہ کہہ رہا ہے میں ولی. اچھا سچی بات ہے، اس مائک میں مجلس پڑھنے کے بعد اگلے دن ریسٹ کرنی پڑنے والی بات ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا میں ولی، میرا رسول ولی، اور حالت رکھوں میں انگوٹھی دینے والا ولی. بھئی کون سا رسول ولی؟ 313 رسول ہے. کوئی ایسی بات نہیں، یہاں تک بات پہنچ رہی ہے. 313 رسول ہے. اللہ نے نام نہیں لیا کہ میں ولی، محمد ولی نہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. حضرت نوح بھی رسول ہے، حضرت ابراہیم رسول ہے، حضرت موسیٰ رسول ہے، حضرت عیسیٰ رسول ہے، اور ان کے علاوہ ٹوٹل یہ 313 رسول ہے. کس رسول کی بات ہے؟ سار اٹھائیں. کس رسول کی بات ہے؟ محمد کی. تھوڑا سا زحمت فرما، 2-4 منٹ یہ میں آپ کے لینا چاہ رہا ہوں. محمد کی دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دلیل کیا ہے؟ تو سوائے ایک دلیل کے اور کوئی نہیں کہ خود محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ جہاں رسول سے مراد میں ہوں. بھئی یہی دلیل ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ جہاں رسول سے مراد میں ہوں، تو ہم نے مان لیا. جس محمد نے بتایا کہ رسول سے مراد میں
ایسا پل ہے، ولایت علی ایسا پل ہے جو پار ہو جاتا ہے حر بن جاتا ہے، جو ادھر رہ جاتا ہے شمر بن جاتا ہے۔ ولایت علی ایسا پل ہے۔ ولایت میری جانب دیکھیے گا، ولایت کا کام، ولایت میں آپ کو کیا عرض کروں خدا کی قسم، بجلی کی لائن ایک ہے۔ میں صاحب کے ساتھ آیا تو پورے سفر میں ہم نے الیکٹرک کو سمجھا ہے، مجھے وہ بریف کرتے رہے یہ بجلی کے نظام کے حوالے سے۔ بجلی کی لائن ایک ہے، اثر دو ہے۔ وہ ایک لائن سوئچ میں آپ تار لگا دیں، ہیٹر لگاؤ آگ برستی ہے، فریج فریزر اے سی چلاؤ برف برستی ہے۔ لائن وہی ہے مگر وہ جو اندر ایلیمنٹس ہیں ان سے اظہار بدل جاتا ہے۔ علی کا نام ایک ہے، اثر دو ہے۔ مومن سنتا ہے کلیجہ گھر جاتا ہے، منافق سنتا ہے جل جاتا ہے۔ خدا کے لیے جب بھی علی کا نعرہ لگاؤ تو یہ نہ سوچا کرو کہ یہ بندے کتنے ہیں یہاں نعرہ لگاؤں، یہ نہ سوچا کرو کہ بندہ ایک ہے یا 10,000 ہے۔ نعرہ علی کا گھیرے میں بھی لگا دو تو خدا کی قسم جب علی کا نعرہ لگتا ہے تو آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ ہے، نوح کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں میری سنت کا نعرہ ہے، اسماعیل کہتے ہیں میرے یقین کا نعرہ ہے، موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ ہے، یوسف کہتے ہیں میرے حسن کا نعرہ ہے، داؤد کہتے ہیں میری قوت کا نعرہ ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے، یعقوب کہتے ہیں میرے کریا کا نعرہ ہے، کعبہ کہتا ہے میرے مولود کا نعرہ ہے، جنت کہتی میرے مالک کا نعرہ ہے، ساقی کوثر کہتی میرے ساقی کا نعرہ ہے، جبریل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ ہے، جبریل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ ہے، منبر کہتا ہے میرے خطیب کا نعرہ ہے، میدان کہتا ہے میرے رجل کا نعرہ ہے، نماز کہتی میری شان کا نعرہ ہے، سجدہ کہتا ہے میری معراج کا نعرہ ہے، دعا کہتی میرے اثر کا نعرہ ہے، بیت دعا کہتی میرے اثر کا نعرہ ہے، سلطن کہتا ہے میرے مولا کا نعرہ ہے، ابو ذر کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ ہے، میثم کہتے ہیں میرے عشق کا نعرہ ہے، مقداد کہتا ہے میرے سردار کا نعرہ ہے، جبرا تمہاری مرضی ہے، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ ہے، حسنین کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ ہے، نبی کہتے ہیں میرے وسیع کا نعرہ ہے، خدا کہتے ہیں میرے ولی کا نعرہ ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ سرکار دو عالم نے، میں یہ کمال ہے کہ میں آپ تک تب پہنچا ہوں جب 50 کے قریب پہنچ گیا اور جب محنت کر لی، لاہور سناتے رہے، غلطیاں نکلواتے رہے، میں لفظوں کا بنی حرفوں کا ذمہ دار ہوں۔ وہ دور اور ہوتا تھا جب مولوی بات کر کے مکر جاتے تھے کہ جی میں نے ایسے نہیں ایسے کی تھی۔ آج جدید دور ساتھ ساتھ ہی بات پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، ریکارڈنگ پیش کی کر دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش یہ مووی کیمرے، یہ موبائلوں کے کیمرے، یہ ویڈیو کیمرے غدیر میں ہوتے، کوئی مکرتا ہی نہ، کوئی مکرتا ہی نہ، کوئی مکرتا ہی نہ۔ سرکار دو عالم نے حیات القلوب سے ایک فکرہ سنانے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم نے ایک صحابی کو ایک نگینہ ایک سٹون دیا کہ یہ انگوٹھی میں ایڈجسٹ کروا کے مڑوا کے لائن۔ وہ مدینے کے بازار میں چلے گئے، انہوں نے یونس نقاش اسے انگوٹھی پیش کی، نگینہ دیا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ اس میں آپ ایڈجسٹ کر دیں یہ ناک، یہ پتھر، یہ موتی، اور اس پر کندھا کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تاکہ وہ سٹیمپ بنانے وہ کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شام کو مغرب کے بعد آ کے لے جائیں۔ اچھا یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، یہ اینکوں والے، گھڑیوں والے، انگوٹھیوں والے، اچھا ویلے بھی بیٹھے ہوں نا
آپ نے کہیں جی یہ تو وہ کہتے شام کو آ ایسے ہی نہیں، چونکہ ہمارا یہ روز کا واسطہ ہے نا، گئی تو پھر گئے اور یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی کیوں نہیں کرتے، کتنا سا بھی کام ہو، یہ کچھ چکر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جائے اور وہ پھر وہ بلاتے ہیں. اس نے کہا جی شام کو مغرب کے بعد لے جائیں. سرکار سے آگے اس نے میسج دے دیا. اب سرکار نے اسے مغرب کے بعد کہا کہ جاؤ صحابی کا کہ جاؤ لے کے آؤ. صحابی گیا اور جا کے وہ انگوٹھی لے آیا. کتاب کے مطابق ہر بار عرض کر رہا ہوں، جب سرکار نے انگوٹھی دیکھی تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آپ نے کہا بھی میں نے تو کہا تھا صرف لکھوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ تم نے کیوں لکھوایا؟ باقی صحابہ کی بھی آنکھیں کھلی کہ اب اس کی خیر نہیں، کیوں لکھوایا؟ تو صحابی گھبرا گئے، فرمانے کے یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ اس نے خود ہی لکھ دیا. آپ نے کہا بلاؤ اس کو. بھئی جتنا کہا گیا تھا تو یونس بن نقاش کو بلا کے لایا گیا. اب کئی لوگ نماز پڑھ کے جلدی گھر جانے والے تھے، نہیں گئے، سارے بیٹھیں گے اب دیکھو کیا ہوتا ہے. رحمت کے چہرے پہ جلال ہے. یونس بن نقاش آیا. آپ نے فرمایا بھئی ہم نے تو پیغام بھیجا تھا کہ اس پتھر پر کندہ کرنا ہے، یعنی لکھوانا ہے. وہ جس کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا کندہ، لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تم نے علی ولی اللہ کیوں لکھ دیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی قسم، آپ کی نبوت کی قسم، آپ کی رحمت کی قسم، آپ کے حسن اول ہونے کی قسم، آپ کے وجہ موجودات ہونے کی قسم، آپ کے وجہ تخلیقات ہونے کی قسم، آپ کے محبوب ہونے کی قسم، آپ کے مالک قرآن ہونے کی قسم، میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پر میرا قلم ہی نہیں اٹھا جب تک علی ولی اللہ لکھا نہیں گیا. بس یہ کہنا تھا کہ ٹکڑی ملایا. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے یونس کو نجات، یونس کو نجات، جو تو نے چاہا تو نے لکھوایا، جو میں نے چاہا میں نے لکھوایا. آپ سلامت رہیں. بھئی میں نے آیت پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ترجمہ کیا وہ اللہ ولی ہے، محمد مصطفیٰ ولی ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والا علی ولی ہے. نعرہ تکبیر، سارے مل کے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. قبلہ اجازت ہے جی بات جاری رکھی جا سکے. میری جانب دیکھیے گا 15-20 منٹ کے اندر میں بس بات کو تمام کرنا چاہوں، لیکن کچھ جو سفر کر کے تو کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی. بھئی اس آیت پر سب مسلمانوں کو ایمان ہے؟ بول پڑو کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے. بھئی پنڈ اسلام آباد والوں تم نے شہنشاہ نقوی صاحب کو یہاں نہیں پڑھنے دیا، میں تو بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. تو عزیزان محترم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت پر تمام مسلمانوں کو ایمان ہے. ایمان کے دو طریقے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا. صرف دل سے ماننا کافی نہیں. آپ دل سے کہتے نماز کو مانتا ہوں، نہیں زبان سے پڑھنی پڑے گی، زبان سے پڑھنی پڑے گی. میں ملک بندہ کڑے والا خطیب ہوں، لیکن میں اپنے ماں پیوں کو نماز کی چھٹی نہیں دے سکتا. لطف اسی بات کا میرا چلو پیغام ہی چلا جائے. تیرے سینے پہ حسین کے ماتم کا داغ ہونا چاہیے، تیرے ماتھے پہ توحید کے سجدوں کا داغ ہونا چاہیے. عزیزان محترم جو کہنا چاہ رہا ہوں میری جانب دیکھیے گا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اظہار کرنا، دل سے تصدیق کرنی ہے. بھئی کسی کی گواہی دینی ہو، آپ عدالت میں چلے گئے، وہ کہہ رہے بولیں، آپ کہہ رہے دل میں جو ہے تو نہیں، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا.
اب اس آیت پر جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس پر اگر ہر مسلمان کو ایمان ہے تو اقرار کرنا پڑے گا. انما ولیکم اللہ. کیسے ایمان ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ ورسولہ، رسول پر ایمان ہے. فرمایا محمد رسول اللہ. بھائی انگوٹھی دینے والے علی پر ایمان ہے. فرمایا علی ولی اللہ. رک جائیں، یہ علی ولی اللہ کے حوالے سے جناب کراچی میں فکرہ، مجھے ایک، میں ایسی لفظ نہیں بولتا لیکن ایک فکرہ صرف آپ برداشت کر لیں. کچھ اپنی ماؤں کے کزنوں کے بیٹوں نے وہاں کانفرنس کی. بہت خوبصورت فکرہ میں نے بول دیا. ہاں جی، وہ جب کسی غیر آدمی کے ساتھ نظر آیا نا تو کہ میرا فرسٹ کزن ہے، اس نے کہا سارے فرسٹ ہی ہیں، کوئی سیکنڈ ہی نہیں. یہ بات چلا دے نیٹ پہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں. یہ نیٹ پہ چلا دے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. میری جانب دیکھیں ادھر جناب کہہ لگے جی علی ولی اللہ دہشت کرتی ہے. کراچی کانفرنس میں علی ولی اللہ دہشت کرتی ہے جی. اذان میں انہوں نے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ تاج المشرکین، اور یہ اتنا لمبا شے جی. اذان میں یہ دہشت کرتی ہے، یہ بند کروایا جائے. ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے. اور یہ جناب وہ پوری دنیا میں وہ کلپ چل گئے. میری جانب دیکھیں، میں کو مناظر نہیں ہوں، مناظرہ کرنے آیا ہوں. میں تو ثنا خان مصطفیٰ میں سے ادنا سے ایک ثنا خان ہوں. لیکن چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے تو اب میں کتب اربع سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. میرا جی چاہتے کہ سیاست ہی دکھا دی جائے. لیجئے یہ مشکات شریف دکھا رہا ہوں. سارے دیکھیں یہ مشکات شریف، بیٹا اس کو دکھا دو. مشکات شریف، اس کے مشکات شریف پہلی جلد، مشکات شریف کی پہلی جلد بھائیوں کی کتاب ہے. اس میں لکھنے والے نے سیاستہ کی جو باقی کتب ہے اس کا نام لکھا اس نے کہ میں ان سیاستہ کی کتابوں میں سے یہ بات لکھ رہا ہوں. عزیزان محترم، وہ بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں نے الگ لگانے کے زیر زبر بھی غلط نہ ہو جائے. مشکات شریف ارشاد ہوتا ہے، ابو مخزورہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے دور میں اذان شروع کروائی، اس اذان کے 19 جملے تھے. اس اذان کے 19 جملے تھے. سجاد صاحب کا نمبر میرے پاس ہے اور فرحان شاہ جی کا نمبر میرے پاس ہے. مولانا صاحب نے تلاوت کی پیشنماد ہمارے، ان کا نمبر میرے پاس ہے. ان تک تو میں نے اس کی تصویر لے کے تو میں واٹس ایپ ابھی کر دوں گا. کتاب میرے پاس اور ابھی میں یہاں موجود ہوں. مشکات سے آگے وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو نسائی نے روایت کی ہے. امام نسائی نے، ابو داؤد نے، دارمی نے، ابن ماجہ نے، یعنی سیاستہ نے اس روایت کو لکھا ہے. عزیزان محترم، آپ نے بڑا لائٹ سے سن لیا، چلو کوئی بات نہیں. آئیے اب بھائیوں کی اذان کے جملے گنتے ہیں جن کی کتاب کہہ رہی ہے کہ نبی کے زمانے کی اذان میں 19 جملے تھے. ان کی اذان گنتے ہیں. کتنا آپ نے ہے؟ 4 دفعہ اللہ اکبر، بھئی 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ شہادت لا الہ الا اللہ، 6 ہو گئے. 2 دفعہ شہادت ان محمد رسول اللہ، 8 ہو گئے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 10 ہو گئے. 2 دفعہ حی علی الفلاح، 12. 2 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، 15. آئیے اب ان کافروں کے اذان کے گن لیتے ہیں. 4 دفعہ اللہ اکبر، چپ رہو تو دکھ پہنچے گا. 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ شہادت لا الہ الا اللہ. بولو یار، سارے بولو. 6. 2 دفعہ شہادت محمد رسول اللہ. 8. 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ. 10. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ. 12. 2 دفعہ حی علی الفلاح. 14. 2 دفعہ حی علی خیر العمل. 16. 2 دفعہ اللہ اکبر. 18. 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. فکرہ کہوں اذان تمہاری پوری نہیں، فتوے
ولی کسے کہتے ہیں. میں اس تھوڑے وقت میں چاہ رہا ہوں کہ ولایت کا رنگ ولی کسے کہتے ہیں. اور ڈیفرنٹ انداز میں کوشش ہے میری کہ روٹین کی تقریریں جو میں بھی اور آپ بھی علامہ ناصر آباد شہید سے سنتے رہے ہیں وہ نہ ہوں. چلو میں بھی کچھ طالب علمانہ کوئی کتابیں جو ہیں وہ کچھ پڑھتا ہوں تو کچھ پیش کیا جا سکے. ولی کسے کہتے ہیں؟ شان رسالت کا جملہ سنو اور علی کی ولایت کو دیکھو. چلو پہلے ایک آیت سناتا ہوں آپ کو, آیت کا ٹکڑا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تو نے رسالت نہ پہنچائی. یار میں کوئی نئی بات نہیں آج کر رہا, نئی آیت نہیں پڑھ رہا, لیکن میں ان آیتوں میں سے کچھ جو مجھے بی بی نے لاہور والی مخدومہ نے عطا کیا میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے محمد اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تو نے رسالت نہ پہنچائی. بھئی اگر میرے جانب دیکھیں, اگر یہ پیکٹ نہ پہنچایا تو اینک ہی نہیں پہنچائی. اس کا مطلب چیز تو اینک ہے نا, جس میں لپٹی ہوئی ہے اس کی بات نہیں, جو اس کے اندر چیز ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. بات تو یہ کہ یہ تو غلاف ہے. یہ پیکٹ نہ پہنچایا مطلب اینک ہی نہ پہنچائی. یار سال تھاؤ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. توجہ, رسول محمد رسول ہے, علی کی ولایت رسالت ہے. ولایت کیا ہے؟ شان نبی سنانے لگا ہوں. ولی کسے کہتے ہیں اور شان نبی ہے. چلو ایک لفظ تو میرے نبی کی شان میں بھی آ جائے. موضوع ولایت ہے, اس میں شان نبی آ رہی ہے. میری جانب دیکھیں, 19 رمضان, اذان کے 19 جملے تو 19 رمضان فضائل کا ایک فکرہ کہنے لگا ہوں. سار اٹھائے میری جانب دیکھیں یار, ولی کسے کہتے ہیں, ولایت کیا ہے. 19 رمضان کی فجر ضرب لگی اور جو فضائل سنانے لگا ہوں صرف اب سر اٹھا کے اطمینان سے سن لیں. ضرب لگی تو جو محب اہل بیت مورخین انہوں نے نہیں, سب نے لکھا کہ علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے قرآن کھل جاتا. کوئی وجہ میں کچھ کہنا, سارے ایک مرتبہ فرحان شاہ جی سارے میری طرف دیکھیں. ضرب لگی تو یہاں سے ایسے یہاں تک سر ایسے ہو گئے. کوئی وجہ ہے, میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. آج 9 صفر مولا علی کے فضائل کا فکرہ سنانے لگا ہوں. میری سوچ اس طرف کو چلی گئی. سارے دیکھو یار, میں روک رہا ہوں آپ کو. ایسے ضرب لگی تو سر یوں دو ہو گیا ایسے, اور بیٹوں نے یوں ایسے جوڑ کے پٹی مان گھر لے. تو ایک بندہ مومن محب, اس نے دل میں چند روز پہلے سوچا تھا کہ مولا سے ملاقات ہوگی تو یہ مسئلہ, یہ بات, یہ پوچھوں. ہم لوگ اساتذہ سے اور پیروں سے سوچتے کہ انہوں نے گل کرنی ہے. اسے پتا چلا کہ مولا کو ضرب لگ گئی. وہ تو دوڑا کہ بھی چاہ کے میں چل جلدی ان سے پوچھ لوں, کل نفس ذائقۃ الموت, زندگی کو کیا پتہ. وہ آیا تو طبیب ڈریسنگ کر رہا تھا, پٹی کر رہا تھا. وہ طبیب نے جب یہ پٹی کھولی نا تو سر ایسے کھل گیا. سر اٹھائے میں کچھ کہنا ہے. یہ یہاں اعصابی نظام ہے, سر میں دماغ ہے جو سارے سسٹم کو چلا رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہاں سے سر علی کا ایسے کھل گیا جیسے قرآن کھل جاتا ہے, 2 ہو گیا. یہ دماغ بھی یہاں سے یہ ایسے ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بات پہنچ گئی ہے. جب ایسے اس نے دیکھا تو, اور علی کی آنکھیں بند, اور طبیب پٹی کر رہا, وہ سر کھل گیا اور آنکھیں بند ہے, کوئی آواز نہیں, ایسے آنکھیں بند ہے. میں اگر بات پہنچا سکا تو میں یہ جو سفر ہے 5 گھنٹے جانے اور آنے کا, اس فکرے میں ساری نوکری ہو جائے گی. دیکھ میری طرف لیں, شو ایسے کھل گیا دماغ, سر سارا ایسے. جب کھل کے اس نے دیکھا تو دل میں سوچتا کہ اوہو میں نے تو پوچھنا تھا
تو دماغ ہی جواب دیتا ہے، اور یہ تو سرکار کا ساری ایسے دو ہو گیا دماغ اور سارا ایسے ہو گیا، تو وہ دل میں حسرت رہے گی. بس یہ سوچنا تھا. فوراً علی نے آنکھیں کھول کے کہا سلونی سلونی. بولو یا اللہ کے واسطے. یار اگر ہم کو وہ باتیں جن سے نعرے بڑے لگتے وہ سنا جائے تو بھی جی اللہ جی 2-4 چٹکلے یاد کیتے اس نے، اور اگر کوئی بات کرے تو آپ بولتے نہیں. عزیزان محترم علی نے کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہو. وہ کہتا علی آپ کا تو سر میں دماغ اور یہ اس طرح دو ہو گیا، آپ پھر بھی کہہ رہے پوچھو. فرمایا جب یہ سر یہ جسم نہیں تھا علی تب بھی تھا. ولی سمجھانا چاہتا ہوں میں، دنیا کو سمجھ آ جائے ولی کسے کہتے ہیں. سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہو. سبت ابن جوزی انہوں نے بھی کچھ 4 کتابیں پڑھ لی. یہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے اے کتھوں پڑھیا ہے، اے کتھے لکھے ہے. یہ بات صرف وہ کر سکتا ہے جو کائنات کی ساری کتابیں پڑھا ہوا ہو. اور اگر ایک بھی کتاب کائنات میں جو موجود اس میں سے ایک بھی نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے میں نے اسی سے پڑھا ہو. کہاں سے پڑھا؟ تو یہ نا خدا قسم میں آپ کو بتاؤں، شروع میں مولا معاف کر دیں یہ ذاتی بات ہے، شاید میں نے تہجد نماز شب پڑھنی شروع کی نا شروع میں. صبح جب میں گزرتا تو وہ ہوٹلوں کے سامنے بینچوں میں بیٹھے ہوتے چائے پیتے، میں کہ سارے کافر ہیں. یعنی یہ نیچرلی آ جاتا ہے، آنا نہیں چاہیے. تو میں تہجد گزار رہوں. بندہ 2-4 کتابیں پڑھ جائے نا، یہ کانا کانا کانو کانت کننا کنتا کنتما کنتنا کنتو کننا، یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ کنتو آیا یہ من کنتو میں ہے. وہ اینا ہی ایسے مدرسہ یاد جو کر لئیے نا تو جناب والا آپ لوگ حیدری آپ کیا ہیں جی، ہم تو عالم لوگ. تو عزیزان محترم میں تو کچھ بھی نہیں. اور سبت ابن جوزی تو اپنے فقہ کے امام جناب والا وہ تو مدرس سے کیونکہ ان کے آگے شاگرد بڑے بڑے امام بنے. تو پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے وہ علم دماغ کو چڑھ جائے. یہ دماغ کو چڑھ جائے نا تو قادیان سے غلام احمد ہی بن جاتا ہے. اس لیے علم اتنا ہی ملے جتنا کہ علم کے در پر رہنے دے. وہ علم نہ ہے جو علم کے در سے ہی دور کر دے، ورنہ لوگ نقوی سے نقلی کہنے لگ پڑتے ہیں. لاہور میں یوں بھی ہو رہا ہے حیدری. اچھا آپ سلامت رہے. مجھے لطف اس بات کا رہا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم وہ صاحب جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبہ پڑھتے پڑھتے وہ علم جوش مارا تو کہنے لگا سلونی سلونی. سبت ابن جوزی آگے ان کے بیٹھے تھے وہ انہی کے درباری لفظ ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساتھ کسی ملنگنی کا گھر تھا. اس نے کہا سلونی سلونی، یہ تو دعویٰ کائنات میں میرے پیر علی کا ہے. آٹا کود رہی تھی انہوں نے وہی رہنے دیا. سر پہ چادر لی برقع لیا سیدھی مسجد میں آ گیا. یہ بندوں میں درمیان میں آ کے نا کہہ رہی مولوی صاحب یہ سلونی سلونی کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. ملنگنی کا تیور دیکھ کے نا مولوی صاحب نے کہا مولوی چکر دے دیتا پھر. اسے کہتی میں کچھ پوچھوں. آپ تو کہہ رہے کہ پوچھو پوچھو میں کچھ پوچھوں. کہتا پہلے یہ بتا یہ تو بھرے مجمع میں یہ بندوں میں شوہر سے نہ محرم مردوں میں شوہر سے پوچھ کے آئی ہو؟ پوچھ کے گئی تھی. میں نے کہا اس کیمرے تک آواز نہ جائے. اچھا وہ صاحب کہنے کہ بات خراب نہ ہو جائے، کہنے کہ بات خراب نہ ہو جائے. حیدری تو کہنے کہ بات خراب نہ ہو جائے. کہنے کہ ہاں پوچھو پوچھو. کہتی ہے کہ میں ڈیفیکلٹ پوچھوں یا اسی کوئی آسان سوال پوچھوں. اس نے کہا ابھی جمعے کا دیکھیں وقت ہونے والا ہے، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو کوئی آسان پوچھو. کہنے کہ ٹھیک ہے چلیں پھر. جی تو پاکستان میں اتنی تو پھر گنجائش دی جاتی ہے تو آسان ہی پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیں آپ نے جو دستار
یہ جو پگ یہ جو امامہ شریف باندھ رکھا ہے اس کے پیج کتنے ہیں؟ وہ بھی یہاں کہہ رہے تھے کتنے بھولے ہیں، تو یہ فکرہ تب مجھے یاد آیا تھا کہ واقعی بھولے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا سلونی سلونی، ساتھ کسی کہنے لگے، اس نے کہا نا کہ یہ آپ کے امامے کے دستار کے پیج کتنے ہیں، ساتھ کسی کہنے لگے میرے پاس کوئی علم غیب ہے۔ وہ کہنے لگے چلو آپشن دیتی ہوں، آپ اتار کے گن کے بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جان چھوڑ، یوں اس نے پگڑی اتاری، 1 2 3، کہتی بس بس، کہتی بھائیو بھرے مجمع میں جس کی پگڑی ایک عورت اتروا دے وہ بھی علی کے مقابلے اب سلامت رہیے جو بھائی آپ چاہیے یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یقین کریں میں تو کیپٹل سٹی میں بیٹھا ہوں، ہر بات پہ اعتراض۔ اچھا ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے ماتم دکھاؤ اور یہ سب سلسلہ، لیکن ایک نیا اعتراض بھی انہوں نے کر دیا۔ اب پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو کینیڈا سے جب وہ آتے ہیں تو کوئی دھار لگ جائے تو مجلس بھی کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی کا دکھا نہیں، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے آپ تو کبھی کبھی ان شیعوں کی مجلسوں میں جاتے رہتے ہیں۔ اب خیر انہوں نے بڑی محنت کی، جناب ابو طالب پر انہوں نے کتابیں لکھی، اسراف جلی علی منکر ولایت علی انہوں نے لکھی، اور مرج البحرین فی مناقب الحسن بڑی انہوں نے محنت کی، مولا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تحفۃ السرور شان مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ پہ انہوں نے لکھی، بہت کچھ لکھا، اور پھر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور لوگ شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ کسی نے شرارت کر دی کہ مجلس میں وہ آگے، تو انہوں نے کسی نے شرارت کر دی کہ یہ بتائیں کہ ابو بکر اول ہیں یا علی اول ہیں؟ اب یہ سوال دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر خلافت میں اول ہیں، علی ولایت میں اول ہیں۔ خلافت کا دائرہ فرش تک ہے، ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ خلافت زمینی نظام کو سنبھالنے کے لیے ہے، ولایت آسمانی نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ اسراف جلی علی منکر ولایت علی میں یہ فکر موجود، تو انہیں ایک اعتراض سنا دیا، کہنے لگے کہ یہ آپ تو ان کی مجلسوں میں کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں، باقی تو ان کی باتیں بہت غلط ہیں، اسے تو بتا دیں ہمیں۔ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، یہ بازو اتنا بلند کر کے، ان کو اتنی تمیز نہیں، یہ بازو کا کیا چکر ہے، یہ بازو بلند کر کے وہ کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کرو، جنہیں تو مانتے ہو ایسے بنے ہیں، جنہیں وہ مانتے ہیں ایسے بنے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، یہ پچھلے بندے کویت سے آئے ہیں، آپ شامل ہو جائیں، بسم اللہ حضور، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، حضرت ابو ذر غفاری، جناب ابو ذر نے نا، آپ جیئے، جناب ابو ذر نے ایک عجیب بات کی۔ اچھا مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے یہیں پڑھتا ہوں مدرسے، اور آپ لوگوں سے میرا بڑا تعلق ہے، کچھ یوں ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ذر نا رو رہے ہیں، جب یہ پہلی خلافت کے بعد نا وہ روتے ہوئے مولا علی کو ملے، آپ سرکار ملے تو رونے لگ پڑے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ سے حکومت چھن گئی ہے۔ علی نے فرمایا مجھ سے حکومت چھن گئی؟ کیا مطلب؟ سورج نہیں نکل رہا، چاند نہیں نکل رہا، رات سے دن نہیں نکل رہا، کہتا نکل رہا، تو فرمایا پھر کیسے میری حکومت چھن گئی؟ اب میں ایک جملہ، بڑی چھٹیاں کر لی بچوں نے، چھوٹے بچوں نے چھٹیاں